تو ایک عمل ہم کرتے ہیں لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے. ہم بڑے سے بڑے آفیسر، بڑے سے بڑے وڈیرے کے ڈیرے پر بھی جب جاتے ہیں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو یا ماں کا، تو کیا دے کر آتے ہیں؟ ہم وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور ایک سورہ فاتحہ دیتے ہیں. کبھی غور کیا کہ امیر سے امیر آدمی بھی جب مر جائے تو اسے کام سورہ فاتحہ آتی ہے. غریب سے غریب آدمی بھی مر جائے اسے کام یہی سورہ فاتحہ آتی ہے. جس سورہ فاتحہ کو خدا نے ہر نماز میں واجب کیا، یعنی ہم ڈیلی اس سورہ فاتحہ سے انسیت لے تو رہے تھے، پر ہمیں یہ علم نہیں تھا مرنے کے بعد بھی یہی سورہ فاتحہ کام ہے، کہ ہر چیز انسان کا ساتھ چھوڑ لیتی ہے اور مرنے کے بعد ہمارے گھر پہ جب کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے تو ایک سورہ فاتحہ لے کر آتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کون سی چیز میرے کام آئے گی. اور تصور موت جو اکثریت کے لیے بڑا خوفناک ہے، اکثریت کے لیے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہتے مولانا ہم زیادہ سوچتے ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ایک طرف اللہ کی آواز آتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے وجود میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کے وجود میں کوئی حزن ہوتا ہے. اچھا، خوف اور حزن کو خدا نے ساتھ ملایا کیونکہ خوف وجود انسان میں حزن کو پیدا کرتا ہے. غم کی اصل وجہ ہے خوف. مال کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے، صحت کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بس آپ کے دل کی 2 نسیں بند ہو گئیں، غم طاری ہو. کرونا ہو گیا، غم طاری ہو گیا. کبھی بیماری کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی غربت کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی اولاد کے کھو جانے کی وجہ سے غم آ رہا ہے. لیکن خدا کہتا ہے جس کے وجود میں خوف اور غم ہو وہ مومن تو ہے ہی نہیں. کیوں کہ مومن کبھی بھی فنا سے دل نہیں لگاتا. جبکہ تمہاری عقل نے حکم کیا کہ ایک دن ہر چیز کو چلے جانا ہے، امام ہو یا نبی ہو وہ بھی دنیا سے گیا، تو پھر غم کیسا؟ ہاں غم ہو تب تجھے جب تو کسی بقا والی چیز کو کھو دے، کہ جس کے جانے سے تیرے وجود میں اثر پڑے. ورنہ بیٹے کے مرنے سے تیرے وجود میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تیرے اعمال میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر ہماری اہل بیت سے بھی جو محبت ہے وہ ایموشنل محبت ہے، اور یہ ایموشنل محبت اہل بیت سے بھی ہے، میری گاڑی سے بھی ہے، میرے گھر سے بھی ہے، میری بیوی سے بھی ہے. یہی مومن جب حسین کی مجلس میں آتا ہے، سیدہ کے مصائب سنتا ہے، روتا ہے. ایک مرتبہ رونا ایموشنل ہے. اور یہی مومنہ جب کوئی سیریل دیکھتی ہے اور غم بھرا سین آتا ہے تو اس پہ بھی روتی ہے. تو سوال یہ ہے وہ رونا کیا تھا اور یہ رونا کیا ہے؟ مطلب دونوں رونا ایموشنل رونا ہے. اسی لیے فرمایا اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، اہل بیت سے مودت کرنی ہے. محبت کا تعلق ایموشن سے ہے اور مودت کا تعلق تمہاری عقل سے ہے، کیونکہ عقل حکم کرتا ہے کہ یہ لائق محبت ہیں. لیکن ایموشنل محبت میں عقل نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا محبت میں جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا جائز ہے، ہاں، کیونکہ ایموشنز ہوتے ہیں. آپ کو کوئی پسند آ گیا اور لاکھ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ خاتون تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، کہتا نہیں بابا پسند ہے. اب عقل کی دلیل تو کہتا نہیں پسند ہے. یہ وہ محبت ہے جو انسان کے وجود کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ ایموشن سے بھری ہوئی ہے، جذبات سے بھری ہوئی ہے. لیکن جو حکم رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دیا تھا وہ مودت کا حکم تھا. جو حکم سیدہ زہرا کی محبت سے تھا وہ حکم مودت کا تھا، کیونکہ یہ بات کمپلیٹلی ان لوجیکل تھی کہ اگر نبی حکم محبت دیتے، کیونکہ کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو علی نے مارا، کسی کے بیٹے کو علی نے مارا. اب یہ کیسے جذباتی محبت کرے علی سے؟
جب جب علی کا چہرہ دیکھتا ہے اسے اس کا بھائی نظر آتا ہے. یعنی آپ مجھے کہو اس سے محبت کرو جس نے میرے باپ کو مارا ہے، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، یہ بالکل ان لوجیکل ہے. میں کیسے محبت کروں کیونکہ اس نے میرے ایموشنز کو چونٹ پہنچائی ہے. اسی لیے فرمایا نہیں، علی سے محبت نہیں کرنی، علی سے مودت کرنی ہے. چاہے پسند آئے نہ آئے، عقل کا حکم آئے کہ علی سے مودت کر. بالکل اسی طرح جب انسان جہاد پہ جاتا ہے، بیٹے کو جہاد پہ بھیجو یا خود جہاد پہ جاؤ، تو کیونکہ جسم سے محبت ہے، یہ محبت روکے گی. کون جائے گا اپنا جسم کٹوانے؟ کون اپنے جوان بیٹے کو بھیجے گا میدان میں کہ بیٹا مر جائے؟ محبت کبھی اجازت نہیں دے گی کہ بیٹا جائے. محبت کبھی اجازت نہیں دے گی آپ کا جسم میدان جہاد میں جائے کٹنے کے لیے. لیکن اگر مودت ہوگی تو اصغر سے لے کر اکبر بھی قربان ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے وجود پر عقل حاکم ہے، اس کے جذبات پر عقل حاکم ہے. اسی لیے فرمایا اے انسان ذرا سوچ کہ تو معاشرے میں جن محبتوں میں گھرا ہوا ہے، کہ ایک مرتبہ مہنگی گاڑی خریدی اور اس پہ اسکریچ آ گیا تو تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے. کوئی چور گاڑی کا شیشہ لے کر گیا، موبائل چوری ہو گیا، ایک ہفتہ کھانا اچھا نہیں لگتا، بڑے شوق سے اس نے خریدا تھا. انہی محبتوں سے نکل کر اہل بیت کی محبت کو خالص کرنا ہے. جب یہ خالص ہو جاتی ہے تب انسان کے وجود میں حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے. میں جو نمازیں ادا کر رہا ہوں، میں جو مجلسوں میں آ رہا ہوں، اس میں کتنا میں لاجیکل اور کتنا عقل سے کام لے رہا ہوں. اور اگر عقل بیچ میں حاکم ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں پڑھے گا 2 رکعت، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں معرفت اور عقل ہو، وجب علیہ الجنہ، اس پہ خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو انسان جو ہر قدم اپنی زندگی میں اٹھائے وہ سوچ سوچ کے اٹھائے. اب سوال یہ ہے کہ مجھے موت سے خوف لگتا کیوں ہے، اس موت سے ڈر کیوں ہے، جبکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے چاہنے والے مشتاق موت ہوتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہمارے وجود میں خوف ہے. کبھی قبر کا خوف، کبھی عذاب قبر کا خوف. ایک تو کبھی ہم نے قبر کے تصور کو کلیئر نہیں کیا. کم از کم 5 مجالس ہونی چاہیے برزخ پہ اور قبر پہ، کہ اس دنیا پر ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں اور جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے اس دنیا کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. اور اگر ہوتی بھی ہے تو کبھی بچھو یاد دلائے جاتے ہیں، کبھی سانپ یاد دلائے جاتے ہیں، کبھی گرز یاد دلائے جاتے ہیں. بندہ تبھی تو مرنے سے ڈرتا ہے. قرآن میں سورہ رحمان بھی ہے بھائی، نعمتوں کا ذکر بھی ہے، وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ تاکہ یہ مشتاق ہوں، ان کے دل میں شوق پیدا ہو. جب جب یہ نماز تہجد پڑھے اس کا دل کرے کہ میں ملاقات خدا کے لیے جاؤں. یہ اشتیاق بہت کم پیدا، کیونکہ معاشرے میں گناہ زیادہ تھے تو لہٰذا ممبر سے زیادہ تر وہ جو باب انذار ہے، بشیروں و نذیرہ ہے نا، پہلے بشارت ہے پھر انذار ہے. پہلے حور کا بتاؤ، غلما کا بتاؤ، جنت کا بتاؤ، حوروں کا بتاؤ، اس کے بعد پھر تھوڑا جہنم کا. اشتیاق تو اس بندے میں پیدا ہو. اب اس کے ذہن میں یہ کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، لہٰذا مرتے ہی میرے ساتھ تو بہت بڑا برا سلوک ہونے والا ہے. بھائی ایسا بھی نہیں ہے. انسان یقیناً گنہگار ہے، لیکن وہ بھی اس کی تمام صفات پر ایک صفت بھاری ہے. وہ صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صفات پر صفت بھاری ہے. اور جو نبی ہمارے لیے اس نے بھیجا اس کی بھی ایک صفت تمام صفات پر بھاری ہے. فرمایا میں اگر رحمان و رحیم ہوں تو وہ بھی رحمت للعالمین ہے. خدا ظالم نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ ایک نیکی انجام دیتے ہو وہ 10 لکھتا ہے، اور جب آپ برائی انجام دیتے ہو وہ 1 لکھتا ہے.
اس کا مطلب اس کی رحمت کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے کو جگہ جگہ بلاتا ہے, کتنے موقع دیتا ہے. کبھی کہتا ہے رمضان میں آ جاؤ میں تجھے بخشوں گا. یہ بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ خود کو پاک کرو, آؤ جنتی بنو. تبھی فرمایا جتنا کائنات کا خیر ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے, اور جتنا شر ہے وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. اس کا وجود خیر ہے, وہ تمہیں خیر دینا چاہتا ہے. کبھی رمضان میں بلاتا ہے, آؤ مجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ دے. کبھی ذی الحج میں بلاتا ہے, عید سے ایک دن پہلے, آؤ مجھے مسلم کا واسطہ دے. کبھی محرم میں کہتا ہے آ جا مجھے حسین کا واسطہ دے. کبھی سفر میں کہتا ہے آ جا مجھے زینب کا واسطہ دے. پھر جمادی الثانی میں بلاتا ہے آ جا مجھے سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ دے. جو خدا اتنے موقع فراہم کرے لیکن بندہ ان سارے موقعوں کو گواتا ہوا چلے اور پھر بھی اپنے وجود کو پاک نہ کرے, ہاں پھر ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے.